پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو دراڑ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا اور یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آئندہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آسانی سے مل سکیں۔ بعض دیگر ممالک کا بھی کردار تھا، لیکن اصلاً سعودی عرب نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو جنرل پرویز مشرف کے پنجے سے نکال کر لے گئے تھے۔ چنانچہ آخری مرتبہ میاں صاحب حکمران بنے تو سعودیوں کی ان سے توقعات بہت زیادہ تھیں، جبکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میاں نواز شریف کے ساتھ خصوصی تعلقات کی وجہ سے سعودی عرب سے زیادہ خوش نہیں تھیں۔ اس دوران سعودی عرب میں تبدیلی آئی اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب بھی نیا سعودی عرب بننے لگا۔ یمن کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے ساتھ قربت اور میاں نواز شریف پر ذاتی احسانات کی وجہ سے سعودی مطمئن تھے کہ پاکستان مدد کے لیے اپنی فوج بھیجے گا، لیکن یہاں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے شور مچا دیا۔ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا اور میاں نواز شریف نے فوج بھیجنے سے انکار کر کے سعودی عرب اور اس کے عرب اتحادیوں کو ناراض کر دیا۔ وہ اس قدر برہم تھے کہ یو اے ای کے نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے خلاف بہت سخت بیان بھی داغ دیا۔ ادھر جنرل راحیل شریف سعودی عرب گئے اور یہ تاثر دیا کہ وہ تو ہر طرح کی مدد کرنے کے حق میں تھے، لیکن وزیر اعظم آمادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی حد تک سعودیوں کو راضی کر لیا، لیکن وہ میاں نواز شریف پر شدید برہم رہے اور پاناما کیس کے دوران ان کے خلاف مواد فراہم کر کے بدلہ بھی چکا دیا۔ تاہم سعودی عمران خان سے بھی خوش نہیں تھے۔ عمران خان چونکہ سعودیوں کو میاں نواز شریف کا سرپرست سمجھتے تھے، اس لیے یمن تنازع اور دیگر مواقع پر ان کی پالیسی عموماً سعودیوں کے حق میں نہیں رہی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے قریبی لوگوں میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو ایران کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا تو میاں نواز شریف سے ناراضی کے باوجود سعودی عمران خان کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھے۔ تاہم پاکستان کی عسکری قیادت نے پل کا کردار ادا کر کے وزیر اعظم بنتے ہی عمران خان اور سعودی حکمرانوں کی دوستی کرا دی اور تعلقات میں اتنی گرمجوشی آئی کہ وہ محمد بن سلمان کو ذاتی دوست قرار دینے لگے۔ مالی معاونت کے علاوہ سعودی عرب نے عمران خان اور امریکہ کو قریب لانے میں کردار ادا کیا۔ آغاز گزشتہ سال 5 اگست کو نریندر مودی کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے اقدام سے ہوا۔ عمران خان کو توقع تھی کہ سعودی عرب پاکستان کا نہ صرف ساتھ دے گا بلکہ OIC کے فورم کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری طرف ترکی، ایران اور ملائیشیا نے پاکستان کے حق میں بیانات دے کر ہندوستان کو ناراض کیا۔ چنانچہ عمران خان کو ملک کے اندر بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے جاتے ہوئے انہوں نے ترکی کا روٹ اختیار کرنے اور طیب اردوان کے ساتھ امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام پر سعودی دوستوں نے ناراضی کا اظہار کیا تو انہوں نے ترکی سے معذرت کر کے سعودی عرب کا روٹ اختیار کیا۔ وہاں گلے شکوے ضرور ہوئے، لیکن اختتام خوش اسلوبی سے ہوا اور قربت کا تاثر دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کراؤن پرنس کے ذاتی جہاز میں نیو یارک گئے۔ اب چونکہ وہ خارجہ پالیسی کی نزاکتوں اور عربوں کی حساسیت کو خود سمجھتے نہیں اور شاہ محمود قریشی میں اتنی ہمت نہیں کہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف مشورہ دے سکیں، اس لیے وہاں انہوں نے سعودی عرب کے 3 مخالف ممالک ایران، ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ نئے اتحاد کی تشکیل پر اتفاق کیا، جس پر محمد بن سلمان کا برہم ہو جانا یقینی تھا، لیکن اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اور یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ وہ امریکہ اور ایران کے مابین ثالثی کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ سعودی پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ اس کی ثالثی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ایران اور امریکہ کی ثالثی کی بڑھک کو کیسے ہضم کرتے؟ چنانچہ رد عمل میں جہاز کی خرابی کے نام پر ان سے جہاز واپس لے لیا گیا اور انہیں واپسی پر سعودی ایئر لائن کی عام پرواز میں اس انداز میں واپس آنا پڑا کہ جدہ ایئرپورٹ پر کوئی معمولی سعودی عہدیدار بھی ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان واپس آتے ہی بیک ڈور چینل سے سعودی عرب کے ساتھ معاملات درست کر لیے جاتے، لیکن چونکہ عمران خان کو جہاز کی واپسی اور جدہ ایئرپورٹ پر سلوک کا غصہ تھا، اس لیے انہوں نے حسب سابق ملائیشیا، ایران اور ترکی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ پاکستان میں مشترکہ ٹی وی چینلز کے لیے فیزیبلٹی رپورٹس بنتی رہیں،
لیکن جب کوالالمپور کانفرنس کا وقت قریب آیا تو سعودی عرب کی طرف سے سفارتی چینل سے یہ پیغام موصول ہونے لگا کہ اگر پاکستانی وزیر اعظم ملائیشیا گئے تو نہ صرف دی ہوئی رقم واپس لے لی جائے گی بلکہ پاکستانیوں کو واپس بھجوانے جیسے انتہائی اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وزیر اعظم نے ملائیشیا جاتے ہوئے پہلے بادل ناخواستہ سعودی عرب جانے کا فیصلہ یہ سوچ کر کیا کہ وہ محمد بن سلمان کو منا لیں گے، لیکن ملاقات میں محمد بن سلمان اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے سعودی عرب سے ہی کوالالمپور کانفرنس میں شرکت سے معذرت کا پیغام متعلقہ ممالک کو بھجوا دیا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ملائیشیا، ترکی اور ایران نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ کسی حد تک اسے اپنی توہین بھی سمجھا۔ عمران خان یہ سوچ کر سعودی عرب سے واپس آئے کہ شاید اب سعودی عرب عنایات کی بھی بارش کر دے اور OIC کے حوالے سے بھی مدد کرے، لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود ایسا کچھ نہ ہوا۔ چنانچہ مایوس ہو کر وہ ملائیشیا جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کر کے انہوں نے غلطی کی اور وہ اگلے سال کانفرنس میں ضرور آئیں گے۔ دوسری طرف اپنے خاص معاون زلفی بخاری سے OIC کے خلاف بیان بھی دلوا دیا۔ چنانچہ سعودی دوست ایک بار پھر آگ بگولا ہو گئے اور گزشتہ ماہ یہ افسوسناک ایک قدم اٹھا لیا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان سے $1 ارب وقت سے پہلے مانگ لیے جو چین سے لے کر پاکستان نے ادا کیے۔ اب جب کہ 5 اگست کو کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم پر دباؤ بڑھ گیا اور اپوزیشن کی طرف سے یہ تانے ملنے لگے کہ مغربی دنیا تو کیا OIC کا فورم بھی کشمیر کے لیے استعمال نہیں ہوا، تو شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے خلاف بیان داغ دیا، جس سے ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کس قدر خراب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اب ایک بار پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب جا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کے ساتھ اعتماد اور دوستی کی سابقہ فضا کو بحال کریں۔